السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش ووکیبلری اینڈ ریڈنگ کی ویڈیو نمبر 33 کو کور کریں گے، جس میں ہم کچھ انگلش الفاظ جو ہیں ان کا معنی دیکھیں گے انگلش میں، اور ساتھ اردو میں ان کا جو ترجمہ ہوگا ریڈنگ کے اندر ان کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کے معنی جو ہیں ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے ہم آج اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا ورڈ ہے ہرڈلس۔ ہرڈلس کہتے ہیں رکاوٹوں کو، مشکلات کو۔ ہرڈلس یا ڈیفیکلٹیز، یہ دونوں متبادل ورڈس ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈینجرس ایکسٹرنلٹیز، یعنی کہ خارجی خطرہ، بیرونی خطرہ۔ نیکسٹ ہے انپریسیڈنٹڈ کرائسس، یعنی کہ بہت زیادہ بحران، بے مثال بحران، یعنی کہ حد سے زیادہ بڑی مشکلات۔ نیکسٹ ہے وائڈ رینج ایمرجنسی۔ وائڈ کہتے ہیں وسیع کو، رینج حد، ایمرجنسی ہنگامی صورتحال، یعنی کہ وسیع طور پر ہنگامی صورتحال کو کہتے ہیں وائڈ رینج ایمرجنسی۔ نیکسٹ ہے اسینشل۔ اسینشل کہتے ہیں ضروری کو، اس کے لیے ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتا ہے مینڈیٹری، ضروری، یعنی کہ جو مسٹ ہو۔ نیکسٹ ہیں امپلیمنٹ۔ امپلیمنٹ کہتے ہیں نافذ کرنا۔ اب امپلیمنٹ اور انفورسمنٹ یہ دونوں متبادل ورڈس ہیں۔ انٹرونشن۔ انٹرونشن کہتے ہیں مداخلت کو، انٹرفیئر کرنا، انٹروینٹ کرنا، یہ دونوں متبادل ورڈس ہیں، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے مداخلت۔ ریپریزنٹیٹیو۔ ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں نمائندہ، جو کسی بھی چیز کو ریپریزنٹ کرا ہو، کسی بھی چیز کو شو کرا ہو۔ تھریس ہولڈ۔ تھریس ہولڈ کہتے ہیں دہلیز، دروازے کے پاس، یعنی کہ دروازے کی جو حد ہوتی ہے اس کو کراس کر کے اندر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دہلیز۔ نیکسٹ ہے انیکشن۔ انیکشن کہتے ہیں بے عملی کو۔ نیکسٹ ہے کیٹر۔ کیٹر کہتے ہیں پورا کرنا، فلفل کرنا۔ نیکسٹ ہیں ہیمپرڈ۔ ہیمپرڈ بھی کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ نیکسٹ ہے ڈراسٹک چینج۔ ڈراسٹک چینج کہتے ہیں شدید تبدیلی، بہت زیادہ تبدیلی۔ اب ہم جو انگلش کے الفاظ جو ہم نے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ان کو ہم ون بائی ون اس ریڈنگ کے اندر، اس پیراگراف کے اندر ہم استعمال ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ ریگولیٹری hurdles and heavy-handed government policies have created some dangerous externalities for the country's healthcare sector۔ ریگولیٹری ایک اتھارٹی ہے جو کہ کسی بھی چیز کو کنٹرول کرتی ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہوتی ہے۔ ریگولیٹری ہرڈلس یعنی کہ جو ڈپارٹمنٹ کی مشکلات ہیں، اور گورنمنٹ نے جو سخت قسم کی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے کچھ خارجی خطرے جو ہیں ان کو پیدا کر دیا ہے، جو کہ ملک کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ where we may soon see an unprecedented crisis if immediate action is not taken۔ اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ بحران جو ہے وہ آ سکتا ہے اگر ہم نے بہت جلدی کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی ہم نے اسٹیپ نہیں اٹھایا تو۔ اسٹیک ہولڈرس ہیو وارنڈ آف a wide-ranging emergency in the coming weeks as healthcare providers run out of essential medicines۔ اسٹیک ہولڈرس کہتے ہیں متعلقہ افراد کو، جو متعلقہ افراد ہیں ڈپارٹمنٹ سے متعلق، وہ اس بات سے ہمیں آگاہ کر چکے ہیں کہ اگر آئندہ دنوں میں، آئندہ آنے والے ہفتوں میں وسیع پیمانے پر کوئی ہنگامی صورتحال کھڑی ہو سکتی ہے کہ ہیلتھ کیئر سے متعلق جو ضروری ادوائس ہیں وہ آگے نہیں پہنچائی جا رہی، وہ ترسیل نہیں ہو رہی۔ میڈیکل ڈیوائسز، لیبارٹری ٹیسٹ اینڈ ویریئس امپلیمنٹس needed for the entire spectrum of medical and surgical procedures including life saving interventions۔ یعنی کہ میڈیکل سے متعلق کچھ آلات ہیں، لیبارٹری کے ٹیسٹ ہیں، اور بہت زیادہ
عمل درآمد ہونے والی چیزیں ہیں جو کہ نافذ کی جاتی ہیں، پالیسیز کی صورت میں نافذ کی جاتی ہیں، وہ سرجیکلی اور میڈیکلی، یعنی کہ جن کے دونوں کے مراحل ہیں، ان دونوں کا ایک اپنا ایک پروسیجر ہے، اس سمیت لائف سیونگ انٹرونشنز، انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے بھی تمام جو مداخلات ہیں آئی سی یو یا پھر آپریشن تھیٹر سے متعلق کچھ ایسی صورتحال میں جس میں وہ چیزیں پوری نہیں ہیں اور آنے والے دنوں میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ In fact, according to representatives of the pharmaceutical and medical devices industries, the country has already crossed the crisis threshold. حقیقت میں جو نمائندہ ہے اس میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا، اس کے مطابق جو ہمارا ملک ہے وہ آلریڈی پہلے سے ہی جو بحران ہے وہ دہلیز کراس کر کے ملک کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ They blame months of inaction by the federal cabinet in response to the trifecta of challenges that have seriously hampered their industry's ability to cater to domestic needs. اور جو نمائندے ہیں وہ اس بات کو بلیم کرتے ہیں کہ پیچھے جو ماہ گزرے ہیں ہماری وفاقی کابینہ ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی ایسا انہوں نے قدم نہیں اٹھایا جس سے جو چیلنجز ہیں ان کو سیریسلی طور پر نپٹا جا سکے اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جا سکے تاکہ ہماری جو ضروریات ہیں ڈپارٹمنٹ کی ان کو پورا کیا جا سکے، کو پورا کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ These challenges include bank delays in opening letter of credit for most importers, a condition requiring the registration of all medical imports with the Drug Regulatory Authority of Pakistan. اور تمام جو ہمیں چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں اس میں بشمول یعنی کہ بلڈ بینکس ہیں یا پھر کسی اور طرح کی چیزیں ہیں، بینک ہیں جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے متعلق جو کہ ہمارے اکاؤنٹس میں جو پیسے آتے ہیں، اور جو باہر کے ملکوں سے جو امپورٹرز جو ہمیں بیچتے ہیں چیزیں، تو اس سے متعلق ایک نئی صورتحال کھڑی ہو چکی ہے جس میں ایک جو صورتحال جو کہ ریکوائر ہے کہ اگر آپ رجسٹریشن کروانے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ رپورٹس چاہیے جو کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان کی، اس سے وہ چیزوں کو ریکوائر کرتی ہے، ان کا ایک اپنا پروسیجر ہے۔ اینڈ دا گورنمنٹس کنٹینیوئنگ فیلئر ٹو ریوائز ڈرگ پرائسز، وہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ آلریڈی اس بات کو مزید فیل ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے کہ ہماری جو ڈرگ پرائسز ہیں وہ ڈرگ جو کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دی جاتی ہیں ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں وہ ناکام ہو چکی ہیں، ڈسپائٹ ڈراسٹک چینجز ان دا فارما اکانومی اوور دا پاسٹ ایئر، بلکہ اس کے باوجود ایک شدید تبدیلی جو کہ آئی ہے اس ہمارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اکانومک سچویشن کے اندر، وہ پچھلے سال میں آئی اوور دا پاسٹ ایئر، جس میں شدید قسم کی تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ تو اسٹوڈنٹس یہی تک تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ووکیبلری کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے لیکچر کو جو کہ ہماری سیریز میں چلتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ریڈنگ کی بھی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔